अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अनिका वॉइस के साथ आप सबको प्यार भरा सलाम। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आज की कहानी भी हमें इंडिया से एक दोस्त ने भेजी है, तो चलिए कहानी की जानिब चलते हैं। ये एक तवील अरसे पहले हुआ था। खनिया गांव के 8-10 लोगों का एक ग्रुप काली मंदिर में दर्शन के लिए गया था। काली का ये मंदिर एक जंगल में था, लेकिन आसपास बहुत सी दुकानें, धर्मशाला वगैरह थी। कच्ची और पक्की सड़कें भी थी, लेकिन घने उगे हुए जंगली दरख्तों और पौधों ने इसे जंगल का एहसास दिलाया था। इस काली मंदिर को बहुत मुक़द्दस जगह समझा जाता था। यहाँ हर वक्त अकीदतमंदों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन मंदिर के अंदर जाने का वक्त सिर्फ सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक था। मंदिर के मेन गेट पर अकीदतमंदों की बढ़ती हुई भीड़ को देखकर इसके अलावा एक और दरवाज़ा खोला गया ताकि अकीदतमंद मरकज़ी दरवाजे से दर्शन के लिए दाखिल हो सकें और दूसरे दरवाजे से निकल सकें। खनिया गांव का ये ग्रुप शाम 6 बजे दर्शन के लिए मंदिर पहुंचा और दर्शन के बाद मंदिर के गिर्द घूमकर वहां मुनक्किद मेले से लुत्फ अंदोज होने लगा। मेले में घूमते घूमते इस टोले ने अपनी बेखौफी का मुजाहरा किया और थोड़ा फासला तय करके जंगल में चला गया। रात हो रही थी। ग्रुप में से किसी ने कहा कि चलो अब वापस चलते हैं, कल दिन में घूमे फिरेंगे। लेकिन किसी ने कहा, क्या तुम डरते हो? इतने लोग हैं, चलो कुछ और अंदर चलते हैं। ये करते करते वो गिरोह इस जंगल में गहरा चला गया। रात की तारीकी में इस गिरोह को अपना रास्ता नहीं मिला और ना ही वो इस मंदिर के इर्द गिर्द जलती हुई रोशनी देख सके। अब ये ग्रुप समझ नहीं पा रहा था कि किस सिमत बढ़े। खैर, ग्रुप के एक शख्स ने अपनी जेब से माचिस की डबियाँ निकाली और थैले में रखे कुछ कागज जलाए। ग्रुप में रोशनी में जो कुछ देखा वो बहुत खौफनाक था। कुछ नर कंकाल भी आसपास नजर आ रहे थे और कुछ अजीब खौफनाक मखलूक दरख्तों पर ग्रुप को घूरते हुए देखे गए थे। अब इस ग्रुप में सब बिल्कुल खामोश थे। किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन हाँ, वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के बहुत करीब आए और एक दूसरे से चिपक गए। फिर किसी ने हिम्मत करके वहीं पड़ी कुछ सूखी घास और तिनके को कागज़ की बुझती हुई आग पर फेंक दिया और फिर आग थोड़ी रोशन हो गई। ग्रुप ने अपने जहन में फैसला किया कि अभी कहीं भी जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो रास्ता भटक चुके हैं और ये नहीं जानते कि किस सिमत जाना है। चनाचा इन्होंने खामोशी की और फैसला किया कि आज की रात ये काम किसी भी कीमत पे किया जाएगा। हम ये वक्त गुजारेंगे और सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। चूँकि ये लोग गांव के थे और कई बार भूतों का सामना कर चुके थे, इसलिए वो थोड़ा डरे थे, लेकिन इतने नहीं कि चीखने लगे या भागने लगे। इस गिरोह ने हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे आग को बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब इस गिरोह को ये महसूस होने लगा कि यहाँ कोई बदरू मौजूद है और वो इस गिरोह को अपनी गिरफ्त में लेना चाहते हैं। लेकिन वहाँ की आबो हवा देखकर ये देहाती बिल्कुल खौफजदा हो गया और अंदर से पसीना बह रहा था। लेकिन ये लोग चेहरे पे खौफ जाहिर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो डर गए तो वो मर जाएंगे और खौफजदा लोगों पे ये शैतानी रूहें और भी ज़्यादा असरअंदाज होंगी। जमायत के कुछ लोग एक दूसरे के हाथ मजबूती से पकड़े हुए थे और पूरी तरह चौकस थे। कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा वगैरह पढ़कर हनुमान जी का नारा लगाना शुरू कर दिया, जबकि कुछ लोग इस जंगल की काली माता को पुकार रहे थे। अचानक एक खौफनाक रूह इनके सामने नमूदार हुई और ज़ोरदार अंदाज में हंसने लगी। इस वक्त माहौल और भी खौफनाक हो गया था। अब इस गिरोह का पसीना इनके चेहरों पर भी नजर आ रहा था। इनके चेहरे सुर्ख होने लगे और वो एक दूसरे के करीब आ गए। जब वो शफाक रूह हंस कर सारे माहौल को
مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ کچھ اور خوفناک روحیں وہاں پہنچ گئیں۔ اب یہ لوگ اپنا وقت ان سے آگے دیکھ سکتے تھے۔ اب ایک نہیں بلکہ تقریباً 4-5 روحیں وہاں آ چکی تھیں اور اپنی عجیب و غریب حرکتوں سے ماحول کو خوفناک بنا دیا تھا۔ گروپ میں سے ایک شخص نے ہمت جمع کی اور کہا اگر مرنا ہے تو وہ ان کا سامنا کرے کہ مرے گا۔ جس کے پاس چھریاں وغیرہ ہوں وہ نکال لیں اور ان کا سامنا کریں۔ دراصل اس وقت لوگ اپنی جیبوں میں چھوٹی چھریاں وغیرہ بھی رکھتے تھے اور کچھ لوگ لاٹھیاں بھی اٹھائے ہوئے تھے۔ اس گروہ کے 2 افراد کے پاس لاٹھیاں اور 3 کے پاس چاقو تھے۔ اب ہر کوئی مقابلے کے لیے پوری طرح تیار تھا، لیکن شاید انہیں لڑنے کا موقع نہیں ملا۔ ہوا کچھ یوں کہ جیسے ہی کسی خوفناک روح نے اس پر حملہ کیا، اس کا سر کٹ کر الگ ہو گیا اور وہ بغیر سر کے بہت تیزی سے بھاگی اور اس کا سر بھی بھاگ گیا۔ اب ماحول اچانک ایک خوفناک جنگ کی شکل اختیار کر گیا تھا، کیونکہ ایک موزک شخص جو ایک ولی کی طرح لگ رہا تھا اور اس نے صرف دھوتی پہن رکھی تھی، ہاتھ میں تلوار لے کر وہ ان بدروحوں کو کاٹ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے تمام بدروحوں کو مار ڈالا، لیکن غور کرنے والی بات یہ تھی کہ کوئی بدروح نہیں مری تھی، بلکہ وہ چیختی اور عجیب آوازیں نکالتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ اب یہ گروہ اس مہاتما کے قدموں میں گر کر ان کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اس شاندار اور طاقتور مہاتما نے اس گروہ کو اپنا پیچھے چلنے کا اشارہ کیا اور آگے بڑھنے لگے۔ تقریباً 10 منٹ پیدل چلنے کے بعد یہ گروپ ایک جھونپڑی کے قریب پہنچا۔ وہاں خوف کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اس مہاتما نے ان لوگوں کو جھونپڑی کے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ جھونپڑی میں پہنچ کر ان لوگوں نے اپنا سامان رکھا اور سکون کی سانس لی۔ پھر اشارے سے بابا نے انہیں قطار میں کھانے کے لیے بٹھا دیا۔ جھونپڑی کے اندر سے ایک اور مہاتما باہر آئے اور ان لوگوں کے سامنے ایک درخت کا ایک پتا پتی کی شکل میں رکھ دیا۔ پھر کیا تھا، اس مہاتما نے اس پلیٹ میں کچھ مختلف درختوں کے پتے رکھ دیے۔ گروپ کو یہ کام کرتے ہوئے بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن کسی میں ایسا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ بابا کچھ پوچھو۔ پھر اس مہاتما نے کمنڈل سے پانی لیا اور کچھ منتر پڑھتے ہوئے چھڑک دیا۔ ارے یہ کیا ہے؟ اب وہ پتے پلیٹیں بن گئے اور ان گروپ کے ہر فرد کی مرضی کے مطابق پکوان تھے۔ پھر بابا کا اشارہ ملتے ہی گروپ بغیر کوئی سوال کیے ناچنے لگا۔ بابا کا اشارہ لینے کے بعد گروپ وہیں سو گیا، لیکن سب سونے کا ڈرامہ کر رہے تھے، کوئی نہیں سو رہا تھا۔ اس جھونپڑی میں کسی قسم کا خوف نہیں تھا، لیکن بابا کی حرکتیں دیکھ کر وہ حیران رہ گئے اور سوچ رہے تھے کہ صبح اس بارے میں بابا سے بات کریں گے، معلومات لیں گے۔ صبح جب سورج کی کرنیں اس گروہ کے چہروں پہ پڑی تو وہ بیدار ہو گئے۔ گروپ میں سب حیران تھے، کیونکہ وہاں نہ کوئی جھونپڑا تھا اور نہ ہی رات والا بابا، اور یہ لوگ بھی نیچے گھاس اور تنکے پر سو رہے تھے۔ اب وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ جھونپڑی اور بابا کہاں گئے۔ خیر، اب ان لوگوں کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ کچھ ادھر ادھر تلاش کرنے کے بعد راستہ ملا اور میلے کی طرف لوٹ آئے۔ میلے میں واپس آنے کے بعد یہ لوگ کالی ماتا کے پجاری سے ملے اور سارا واقعہ سنایا۔ مجھے بتاؤ، پجاری بابا نے ایک لمبا سانس لیا اور کہا، وہ ایک الہی روح ہے جو اس جنگل میں رہتی ہے۔ وہ رات کو ہی نظر آتی ہے اور وہ بھی صرف گمراہ لوگوں کو، اور رات کو پناہ دینے کے بعد وہ کہیں غائب ہو جاتی ہے۔ اس پجاری بابا نے بتایا کہ بہت سے عقیدت مندوں نے اسے ایسے واقعات سنائے ہیں۔ یہی نہیں، اس نے 9-10 لوگوں کے ساتھ دن کی روشنی میں کئی بار اس جنگل کے کونے کونے کو تلاش کیا، لیکن نہ تو اسے مہاتما ملا اور نہ ہی ایسی کوئی جھونپڑی نظر آئی۔ خیر، اس گروپ کو کچھ اور کرنا چاہیے تھا۔ اس گروپ نے ہمت کی اور رات کو جنگل میں نکل گیا۔ جماعت چاہتی تھی کہ بدروہیں انہیں ستائیں اور بابا دوبارہ آئیں اور ان کی حفاظت کریں۔ اس بہانے یہ گروہ
بابا کے پیش ہوتے ہی ان کے قدموں میں گر کر کسی راز کی معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بابا سے ہاتھ جوڑ کر دعا کی جائے گی کہ وہ کچھ حل طلب سوالات کے جوابات دیں۔ لیکن یہ کیا تھا؟ یہ لوگ ابھی جنگل میں کچھ آگے بڑھے ہی تھے کہ رات کو پتے لانے والے بابا کو دیکھ کر کہنے لگے، میں سوچتا ہوں کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ ہاں، لیکن ایسی غلطی مت کرنا، کچھ باتوں کو راز ہی رہنے دو۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اور ہمارے گرو جی اس جنگل میں اس ماں کے درشن کے لیے آئے تھے، لیکن رات کو جنگل کچھ ڈاکوؤں نے ہمیں قتل کر دیا تھا۔ پھر ہم نے اس جنگل کو کبھی نہیں چھوڑا اور عقیدت مندوں کو ڈاکوؤں اور بدروں سے بچانے کے لیے رات بھر جاگتے رہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے تاکہ اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہو سکوں۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔